السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وقفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 78، 79 اور آیت نمبر 80 ہوگا انشاءاللہ۔ تو قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاخذتهم الرجفۃ، فاخذتهم، فا کے معنی پس، اور اخذ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ جب ہم کوئی پیراگراف پڑھتے ہیں تو چیز اخذ کرتے ہیں، یا کسی کی بات سن کر اس میں سے جو اخذ کرتے ہیں تو اس کو پکڑتا ہے ہمارا ذہن اصل میں، تو اس کا معنی پکڑ نہ کریں۔ فاخذتهم، تو پکڑ لیا ان کو، الرجفۃ، زلزلے نے۔ یہ جو رجفہ ہے نا، را جیم فا، اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ حرکت میں ہونا، بہت زیادہ بے چین ہونا۔ تو اس کا معنی اس لیے زلزلہ کیا گیا ہے کہ جب بہت حرکت میں زمین ہوگی تو یقیناً زلزلہ آئے گا۔ فَأَصْبَحُوا، تو سب ہو گئے۔ اصبحوا کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے، میں دوبارہ بات کر دیتا ہوں۔ اس کا لفظی معنی تو صبح بنتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو کام صبح ہوتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ استعمال ہوتے ہوتے ایک ٹائم گزرنے کے بعد عربوں میں اس کا معنی ہو جانا ہو گیا، یعنی ویسے صبح کے وقت ہونا تھا اس کا اصل میننگ، تو اب یہ اس معنی میں بھی آتا ہے کہ وہ ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ، بے شک دن یا رات کے کسی حصے میں ہو تو اس کا معنی یہ بن گیا۔ فَأَصْبَحُوا، پس وہ سب ہو گئے، فی دارہم، اپنے گھروں میں۔ دار جگہ کو کہتے ہیں، گھر کو بھی کہتے ہیں، جیسے دار الخلافہ، خلافے کی جگہ، دار الحکومت، حکومت کی جگہ، دار الامن، دار الایمان، دار الامان، یہ سارے لفظ ہم بولتے ہیں، تو دار جگہ کو کہتے ہیں۔ جاسمین، اوندھے منہ، گرے ہوئے۔ یا نون تو جمع کی علامت ہے، اور یہ روٹ ورڈ اصل اس کا جو ہے جیم، سا اور میم۔ اس کا معنی ہوتا ہے ماتھے کے بل گرنا، منہ کے بل گرنا۔ ماتھے کے بل گرنا یا منہ کے بل گرنا، تو یہ اس کا میننگ ہے جاسمین کا۔ تو اصل میں چونکہ عذاب ہے، اور عذاب کے وقت کوئی دوڑے ہوں گے، لوگ دوڑنے کی کوشش کی ہوگی، جب بندہ دوڑتا ہوا گرتا ہے تو منہ کے بل گرتا ہے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیے پہلی آیت کا۔ تو زلزلے نے یا بڑی حرکت نے ان سب کو پکڑ لیا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم کی بات ہو رہی ہے، پچھلا سبق اس کے ساتھ جوڑیں گے۔ تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے ہو گئے۔ فتولا، پس منہ پھیرا، عنہم، ان سے، وقالا، اور کہا، یا قومی، اے میری قوم، لقد، البتہ تحقیق، اب لغتکم، میں نے پہنچا دیا تھا تمہیں۔ یہ جو بالغا، بالام غین ہے، بالغ ہونا، ایک خاص عمر کو بچے پہنچ جائیں تو ہم کہتے ہیں بالغ ہو گیا، اور تبلیغ جو ہے وہ بھی یہیں سے بنے گا کہ جب ہم تبلیغ کرتے ہیں کسی بات کی تو وہ ایک جگہ سے دوسرے بندے تک پہنچاتے ہیں۔
اب لغتکم پہنچا دیا میں نے تمہیں، رسالتا پیغام، ربی اپنے رب کا، و نصحت اور میں نے نصیحت کی، میں نے خیر خواہی کی. یہ آپ نے 3-4 دن پہلے بھی پڑھا تھا. میں نے بتایا تھا کہ جو نصیحت وہی کرتا ہے جو خیر خواہ ہو. لکم تمہاری، ولیکن اور لیکن، لکن کو دیکھیں، لاکن کو تو لیکن جیسا ہی ہے، یہ اضافہ کریں تو لیکن بن جائے گا. ولیکن لا تحبون لیکن تم محبت نہیں کرتے، تم پسند نہیں کرتے. تحبون کو دیکھیں تو ہا با با اس میں ہے، تو حب محبت کو کہتے ہیں. الناصحین خیر خواہی کرنے والوں کو، نصیحت کرنے والوں کو. با محاورہ ترجمہ دیکھیے. پھر منہ پھیرا کس نے؟ وقت کے نبی نے. پھر ان سے اس نے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم، البتہ تحقیق میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن اور میں نے خیر خواہی کی، میں نے تمہاری خیر خواہی کی، اور لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. تم پسند نہیں کرتے جو تمہاری خیر خواہی کرتے. با محاورہ ہوگا تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. ولوطن اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا. یہ پچھلا تسلسل چل رہا ہے نبیوں کا بھیجنا، تو میں نے بریکٹ میں کر لیں بھیجا. لوط ایک نبی کا نام ہے علیہ السلام. اذ قال جب اس نے کہا، لقوم ہی اپنی قوم سے، اتاتون کیا تم نے ارتکاب کیا ہے، کیا تم ارتکاب کرتے ہو، کیا تم پہنچتے ہو کس کو؟ الفاحشہ بے حیائی کو. بے حیائی کی بہت سی قسمیں ہیں. اس الفاحشہ سے مراد ہم جنس پرستی ہے. ما سبقکم، ما نہیں، سابقہ اردو کا لفظ سبقت لے جانا، بازی لے جانا، آگے نکل جانا، تو یہ لفظ بن جائیں گے. تم سے سبقت نہیں کی، بہا اس کی، من احد من العالمین، من سے، احد من العالمین عالم جہانوں میں سے کسی ایک نے تم سے پہلے اس میں سبقت نہیں کی. ہمارا سبق پورا ہوا. تو آئیے اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھنے کے بعد تفسیر دیکھتے ہیں. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا. ہم نے اور بھیجے کو بریکٹ میں کریں کیونکہ نبی اللہ ہی بھیجتا ہے. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم نے ارتکاب کیا ہے ایسی بے حیائی کا کہ جہان والوں میں سے کسی نے اس سے پہلے اس میں سبقت نہیں لی، یعنی یہ نہیں کیا. آئیے ہم تفسیر دیکھتے ہیں. آج کے سبق میں 2 نبیوں کے واقعے آ گئے. ایک تو صالح علیہ السلام کی قوم کے عذاب کے بارے میں، اور اگلی آخری آیت میں اگلے نبی کا واقعہ شروع ہوا. تو پہلے ہم صالح علیہ السلام کی قوم کی بات کریں گے، جنہوں نے اللہ کی نشانی اونٹنی کو قتل کر دیا تھا، کونچیں کاٹی، پھر قتل کر دیا، اور پھر عذاب کی کو مانگتے رہے. 3 دن گزر گئے، عذاب نہ آیا، تو پھر اللہ نے ان پر عذاب بھیجا. تو ان کو زلزلے نے، تیز حرکت جو ہے اس نے پکڑ لیا. قرآن مجید میں اور جگہ آتا ہے کہ ان کو تیز چنگھاڑ نے، آواز نے پکڑ لیا. تو دونوں آیتوں میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ تیز چنگھاڑ آواز بھی آئی ہوگی اور ساتھ یہ زلزلہ بھی آیا ہوگا. دونوں کٹھے یا ایک کے بعد دوسرا آیا ہے، اس لیے قرآن نے 2 بار اس کو الگ الگ بیان کیا. تو وہ اپنے گھروں میں اوندے گرے ہوئے ہو گئے. اب اس میں ایک تو وہ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، اللہ کو سجدہ تو دور کی بات، مانتے تک نہیں تھے.
اللہ کے نبی کو نہیں مانتے تھے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں سے کسی ایک مرد نے بھی لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، کوئی ایک مرد بھی۔ قیامت کے دن کوئی ایک مرد بھی لوط علیہ السلام کی امت میں نہیں ہوگا جب نبی اٹھائے جائیں گے۔ تو اتنی بگڑی ہوئی قوم تھی، مرد خراب ہو گئے تھے۔ میں لوط علیہ السلام کی بات میں نے شروع کر دی، بات تو ہم کر رہے تھے صالح علیہ السلام کی۔ تو صالح علیہ السلام کی ہم بات پہلے کریں گے کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے گھروں میں اوندے منہ گرے ہوں، اور اس میں چونکہ وہ مانتے نہیں تھے اور اللہ نے پھر ان کو عذاب دیا تو ماتھے کے بال نہیں گرایا۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ بھاگنے کی کوشش کی ہوگی، اور بھاگتے ہوئے جب بندہ گرتا ہے تو پھر آگے کو گرتا ہے، اور عبرت بنا دیا کہ تم تو جھکتے نہیں تھے، جھکنا تو درکنار، تم تو اللہ کو مانتے نہیں تھے، نبی کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا۔ تو اب پھر یہ مزہ چکھا دیا اللہ نے۔ پھر منہ پھیرا، پھر جو صالح علیہ السلام تھے انہوں نے منہ پھیرا ان سے اور کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے خود ہی نشانی مانگی تھی کہ اس طرح پہاڑ سے اونٹنی نکلے تو ہم ایمان لے آئیں گے، پھر سارا کام یہ کر دکھایا۔ تو انہوں نے تو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ جو آپ کو نقصان سے بچاتا ہے کیا وہ خیر خواہ نہیں ہے؟ دنیا میں آپ کا کوئی نقصان ہو رہا ہو، جو آپ کو بچائے، آپ بہت مشہور ہوتے ہیں۔ تو جو آپ کو نماز کا طریقہ بتائے یا کہے جی نماز پڑھ لیا کرو، نیک کام کر لیا کرو، اس کو آپ اہمیت ہی نہیں دیتے۔ بھئی وہ تو ایسا احسان کر رہا ہے، آپ کو یاد کرا رہا ہے کہ جو نہ ایسی زندگی میں عذاب آئے گا جو ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اس میں کوئی سپلیمنٹری نہیں ہے۔ جو ناکام ہو گیا وہ مارا گیا۔ وہ تو آپ کو آخرت کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، تو آپ کا کتنا خیر خواہ ہے۔ اس لیے ان کی قدر کرنی چاہیے جو آپ کو اللہ کا راستہ بتائیں۔ اگلی آیت میں پھر لوط علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا، جو میں نے ابھی بات بھی کی کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے مرد بگڑ گئے۔ مرد عام طور پہ سربراہ ہوتے ہیں گھروں کے، تو جب سربراہ بگڑ جائے تو آپ اندازہ کر لیں کہ پھر پورا گھر ہی بگڑ جائے گا۔ اور پیغمبر کے اتنے مخالف تھے کہ ایک مرد بھی ایمان نہیں لایا، اور قیامت والے دن لوط علیہ السلام کے پیچھے ان کی امت میں کوئی مرد ایک بھی نہیں ہو۔ اور جو لوط علیہ السلام تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، سکے بھتیجے تھے۔ یہ برابر میں ایک ہی وقت میں نبی اللہ نے بھیجے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا دور انہوں نے پایا ہے، بلکہ انہوں نے تربیت کی تھی انہوں کی۔ ایک یہاں پہ بات کی میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، یہ جو الفاحشہ کا لفظ آیا ہے، قرآن نے اس کو بے حیائی کہا ہے، اور جو لوط علیہ السلام کی بگڑی ہوئی قوم تھی وہ ہم جنس پرست بن گئی تھی۔ مرد مردوں سے شادیاں کرتے تھے یا مرد مردوں کے ساتھ رہتے تھے، یوں کہیں، اور عورتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو اس میں ایک لفظ جو معاشرے میں عام قرآن مجید کے ترجمہ کرنے والے بھی کئی لوگوں نے یہی کیا ہے ترجمہ، اس کا لواطت کرتے ہیں، لام واؤ توئے تے، اس ہم جنس پرستی کو جو مرد کرتے ہیں، اس کو اردو میں جو ترجمہ کیا ہے مختلف لوگوں نے تو لواطت کا لفظ استعمال کیا، اردو کی ڈکشنری میں بھی ایسے ہے، لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے قریب چونکہ ایک نبی کا نام ہے لوط علیہ السلام، تو ان کے نام کی طرف یہ بات جاتی ہے، تو کیا تو ان کی قوم نے تھا، تو اس کا معنی جو ہے بے حیائی یا ہم جنس پرستی جو ہے، یہ زیادہ بہتر ترجمہ ہے۔
اور اللہ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے یہ برا فعل نہیں کیا۔ اور آج دیکھ لیں دنیا بڑی مہذب بنی ہوئی ہے، کئی ملکوں میں، فرانس وغیرہ میں تو قوانین بنا دیے انہوں نے سرکاری طور پر کہ مرد مرد کے ساتھ رہ سکتا ہے اور عورت عورت کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں اللہ کے قوانین کی بغاوت سے بچائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔